جیسے اس کے حلفیہ بیان ہے، مگر وہ انسانی سوچ کے مطابق بات کی عظمت آدمی کے ذہن میں تب آتی ہے جب اس بات کو پکے انداز میں آدمی عرض کرے اور وہ حلفیہ بیان پر آدمی کو اعتبار زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے 5 قسمیں کون سی اٹھائی؟ والفجر، مجھے فجر کی قسم۔ فجر ایک وقت ہے جو ہمیں رات گزارنے کے بعد دن طلوع کرنے کی بشارت دیتا ہے، اور اس فجر کے متعلقہ ہمارے کچھ اعمال ہیں جن میں سے روزے کا آغاز بھی فجر سے ہوتا ہے۔ نمازوں میں بھی سب سے افضل، سب سے بہتر وقت فجر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے لیے قرآن میں یہ ہدایت موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، فجر کے وقت اہتمام سے قرآن کی تلاوت کرو، اس ٹائم پہ تو میرے فرشتے بھی تمہارے پاس ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی وہ جماعتیں جو انسانوں کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے رب العالمین نے مقرر کیے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ دن اور رات مسلسل اس کے اعمال محفوظ کرنے کے لیے نیکیوں کو درج کرنے والا فرشتہ دائیں طرف ہوتا ہے، جبکہ برائیاں نوٹ کرنے والا بائیں طرف ہوتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہمارے یہ ڈائری نویس فرشتے انسانی زندگی کی پوری طرح نگرانی کرتے، اور منہ سے جو لفظ وہ نکالتا ہے فوراً ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ آج تو اس کو سمجھنا نہایت آسان ہے۔ ہمارے ہاں آج جدید سائنسی ایجادات نے ایسے آلات بنا دیے ہیں کہ آدمی کے منہ سے بات نکلتی ہے اور وہ ٹیپ ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا سے چلا بھی جائے، سال ہر سال گزر بھی جائے، مگر وہ بات اس کی لوگوں کے کان میں سال ہر سال بعد بھی اسی طرح سنائی دیتی ہے جیسے وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ جو ہے آڈیو کا نظام پہلے تھا، اب یہ ویڈیو کا نظام اس سے بھی جدید آ گیا۔ اب اس آدمی کی باقاعدہ تصویر بھی ساتھ آ جاتی ہے تاکہ کل کو کوئی آدمی انکار نہ کرے کہ یہ بات تو میں نے نہیں کہی ہے۔ فرشتوں کا نظام دونوں کیفیتوں میں ہے، وہ آڈیو نظام بھی ان کے پاس ہے اور ویڈیو نظام بھی ان کے پاس ہے۔ اس میں نہ پر اپنی زندگی کے اعمال کو بے فکری میں گزارنے والوں فجر سے لے کر رات عشاء کی نماز تک اور رات گئے تک اپنی زندگی کے ہر کام کو اس انداز سے محفوظ کرو کہ کل ہمیں اس پر شرمندگی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا فرشتے جو رات کی ڈائری لکھتے ہیں وہ صبح کی نماز آدمی کو پڑھا کے جاتے ہیں، اور دن کی ڈائری لکھنے والے فرشتے صبح کی نماز میں آ جاتے ہیں۔ ان کا تبادلہ صبح اور عصر میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کے ریکارڈ میں اگر کوئی آدمی صبح کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، عصر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، تو دونوں طرح کے فرشتوں کے ریکارڈ میں اس کی نیکیوں کا یہ عمل محفوظ ہو جاتا ہے۔ رب العالمین ان فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میں نے تمہیں ڈائری نویسی کے لیے بھیجا تھا، رپورٹ
چارج لینے گئے تھے نا اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب چارج دے کے واپس آئے ہیں نا اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے جس کی نگرانی کرنے والے فرشتے کرام الکاتبین اپنی ڈائری میں یہ بات نوٹ کریں اور اللہ کے سامنے جا کے عرض کریں کہ اَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اللہ ہم نے ان کو نماز ہی میں پایا ہے، نماز ہی میں پایا ہے۔ اور اپنے اعمال پہ، اپنے گھریلو حالات پہ، اپنے دوست احباب کی زندگی پہ آواز دے کے دیکھ لو کہ نمازی کتنے ہیں اور بے نماز کتنے ہیں۔ اس کا اندازہ مجھے اور آپ کو مشکل نہیں ہے، ہمارے سامنے یہ سب باتیں موجود ہیں۔ اللہ نے یہاں فجر کی قسم اٹھائی ہے، والفجر، اور اس کے ساتھ اللہ نے قسم اٹھائی ہے وَاللَّيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم، وَالشَّفْعِ، اور جوڑے کی قسم، جفت کی قسم، وَالْوَتْرِ، اور اکیلی رات چیز کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور مجھے رات کی قسم جب وہ اختتام کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور دن کی آمد ہوتی ہے۔ یہ 5 قسمیں اٹھا کے رب العالمین نے ایک بات سجائی ہے، حَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ، او عقل مندو، تمہاری عقل کیا تمہیں اس بات کی رہنمائی نہیں کرتی کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے نامہ اعمال کی وہ تمام فہرست اس پر ذرا غور کرو، کیا وہ تمہارے لیے انعامات دلانے والی یا تمہیں سزا میں گرفتار کرانے والی زندگی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنی زندگی کا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ کی عدالت میں جا کے حساب دینا پڑے۔ وہاں حساب دینا مشکل ہے، اپنا محاسبہ کرنا دنیا کی زندگی میں آسان ہے، اس کی تلافی ممکن ہے، اور اس وقت کی حاضری کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ آج جمعہ ہے، جمعہ کی صبح کی نماز میں ہمارے اکثر مساجد میں قراء کرام اور حفاظ اعظام، ائمہ دین، مساجد کے خطیب اور امام صبح کی نماز میں ایک سورت سنت سمجھ کے سورہ سجدہ تلاوت کرتے ہیں، 21ویں پارے کی سورہ سجدہ، اور اس سورہ سجدہ میں آیت موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور آدمی کی زندگی کے نیک اور بد اعمال سامنے آئیں گے تو اس وقت وہ ایک تمنا کرے گا، اللہ سے درخواست کرے گا اور سمجھے گا کہ شاید میں اپنی درخواست میں کچھ وقت لے سکوں مگر جواب نہیں ملے گا۔ اس وقت درخواست قبول نہیں ہوگی۔ درخواست کیا ہے؟ ربنا ابصرنا، اللہ اب تو قیامت کا منظر ہم نے دیکھ ہی لیا، وسمعنا، اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ کے اپنی عملی زندگی میں اس کو سب کچھ سامنے آ گیا کہ قیامت کیا ہے۔ فرجعنا، اللہ مہلت دے دے، ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک کام کرتے آئیں گے۔ یہ تمنا پوری نہیں ہوگی، یہ درخواست منظور نہیں ہوگی۔ اللہ نے زندگی میں مستقل آدمی کو مختلف مواقع 7 سال کی عمر سے لے کر موت تک کتنا بڑا عرصہ کسی کو دیا ہے، 50 سال
تک زندہ رہا، تو 60 تک زندہ رہا، کوئی سے اوپر چلا گیا، مگر یہ آپ درخواست کیسے کس منہ سے کرتا ہے؟ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ اب تو قیامت میں ہمیں پکا یقین ہو گیا نا، اب تو ہمیں بھیج۔ اللہ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، جب آ گئے سو آ گئے، اب پیچھے کا سفر بڑا مشکل، اب آگے کا سفر ہی ہے، اس کے لیے تمہاری زندگی کا سب کچھ کیا کرتا سامنے آئے گا۔ اب یہ جو قسمیں آپ سن رہے تھے، اس میں ذکر ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید نے لیالی عاشر کے متعلق الفاظ ذکر فرمائے ہیں، اس میں یہ کون سی راتیں مراد ہیں، کون سی راتیں مراد ہیں؟ آپ نے ذکر کیا ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں ایک آیت موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ والے معین دنوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ایام العشر، ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، جن کا آغاز کل صبح سے ہوگا۔ آج ذی القعدہ کی آخری 30 تاریخ ہے، جبکہ کل ذی الحج کی پہلی تاریخ ہوگی۔ پاکستان کے در و دیوار میں پورے ملک میں کسی جگہ کل چاند طلوع نہیں ہو سکا، اور اپنی زندگی کے تجربات کرنے والوں اب کی مرتبہ الگ تجربہ سامنے آیا کہ ہمارا اور سعودی عرب کا 2 دن کا وقفہ ہو گیا ہے، 2 دن کا وقفہ۔ ان کی عید ہم سے 2 دن پہلے ہوگی اور ہماری عید بعد ہوگی۔ ان کے ہاں جمعے کو عرفات کے میدان میں امت مسلمہ ساری اکٹھی ہوگی، دنیا بھر کے حجاج جمعے کو اکٹھے ہوں گے اور ہفتے کے دن وہ عید منائیں گے۔ ہمارے ہاں سوموار کو عید ہے، سوموار کو عید ہے، جبکہ عام تجربہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارا اور سعودی عرب کا آپس میں 2 دن کا وقفہ نہیں ہوتا، 1 دن کا وقفہ ہوتا ہے۔ توقع بھی یہی معلوم ہوتی تھی کہ کل چونکہ چاند نظر آ چکا تھا سعودی عرب میں پرسوں، تو کل رات ہمیں بھی نظر آ جانا چاہیے تھا، لیکن پوری محنت کے باوجود رؤیت ہلال کمیٹی کا عجیب قسم کا نظام ہے کہ ہر ضلع میں رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے، صوبائی رؤیت ہلال کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور یہ سب کے سب چاند کو دیکھنے کے لیے پورے احتیاط سے اپنے اپنی منزل اپنے دفتر میں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن کل رات شروع ہونے کے بعد 7 ساڑھے 7 بجے تک چاند کہیں پاکستان میں نظر نہیں آیا، جس کا فیصلہ کرنا پڑا کہ ہماری عید سوموار کو ہوگی، جبکہ سعودی عرب میں عید ہفتے کے دن ہوگی۔ 2 دن کا وقفہ اب ہوا ہے، آگے پیچھے بہت کم ایسے ہوتا ہے، سوائے ایسے لوگوں کے جن کے ذہن میں کوئی وہم مسلط ہے اور وہ ہر کام سعودی عرب کی عید کے ساتھ موافقت میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں، لیکن عجب حال ہے، نماز اپنے وقت پہ پڑھیں گے مگر عید کا دن سعودی عرب کے ساتھ منائیں گے۔ بھائی ہمارے اوقات اور سعودی عرب کے اوقات میں فرق ہے۔ ہماری نمازیں 2 گھنٹے پہلے ہوتی ہیں، جب ان کے یہاں 2 گھنٹے نماز بعد میں ہوتی ہے۔ یہ 2 گھنٹے
درجے کے وقفے والا مسئلہ جب ہے موجود تو پھر اس پر اصرار کرنا اور قوم کے فیصلے کو پریشان کرنا اور ملک کے اندر انتشار کی نئی راہ بنانا یہ درست نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عید کا دن وہ ہوتا ہے جب پوری قوم عید مل کے منائے، وہ دن عید کا ہے۔ روزہ اس دن رکھو جب پوری قوم مل کے رکھتی ہے، اور اس کے لیے اصول ہے سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے عبادت کا آغاز کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو چاند دیکھ کے، اور روزہ چھوڑنا ہے تو چاند دیکھ کے، عید کا فیصلہ کرنا ہے تو چاند دیکھ کے۔ تو یہ بات کل رات فیصلہ ہوا ہے، جس کے مطابق یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم انشاءاللہ العزیز کل یکم ذی الحج منائیں گے، اور یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عظمت کا ذکر کرتے ہوئے وَاللَّيَالِ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اور ان 10 راتوں کے بارے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دن جو ہے وہ پہلے 10 دن ذی الحج کے ہیں۔ سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 203، سورہ بقرہ آیت نمبر 203 میں اللہ نے ذکر کیا فی ایام معدودات، وہاں ذکر ہے ایام معلومات، یہاں ذکر ہے ایام معدودات۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے کہ یہ جو لفظ ہے ایام معدودات، ایام التشریق، اس سے مراد ذی الحج کی تاریخ 11، 12 اور 13 ہے۔ 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ اب ان دنوں میں ہمیں کام کرنا کیا ہے؟ ان دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں مستقل عنوان قائم کر کے کہ 10 دنوں میں کیا کام کرنا ہے، اس پر ان دونوں کا عمل ذکر کیا ہے۔ یخرجان الی السوق قال ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں بازار میں نکل جاتے ہیں۔ ایام العشر، 10 دن ذی الحج کے، 10 دن ذی الحج کے، یکم سے لے کر 10 دن تک، یعنی کل سے لے کر 10 دن تک کیا کرتے تھے؟ جو کبران اللہ کی عظمت کے اعلان کے لیے بازاروں میں نکل کے اعلان کرتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ بازاروں میں لے کر جاتے اور اونچی آواز سے کہتے تھے۔ جب یہ تکبیریں کہتے بازار میں لوگ ان دو صحابہ کی آواز سنتے وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، عجب سما پیدا ہوتا کہ پورا بازار تکبیرات سے گونجتا نظر آتا تھا۔ ہماری تو مساجد میں بھی آواز نہیں آتی، مساجد میں بھی اگر اللہ اکبر کہتے ہیں تو اونچی کہتے ہوئے آواز اونچی کرنا مشکل سے نکلتا ہے، بڑی مشکل سے، جبکہ یکم تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک یہ تکبیرات کہنی مسنون ہیں۔ ان تکبیرات پر صحابہ کا عمل تھا، ان تکبیرات کو کہنا اللہ کا حکم ہے، ان تکبیرات کے کہنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ مگر ہمیں تو شرم آتی ہے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا اعلان کرتے ہوئے شرم آتی ہے
کہ ہم کیسے کہیں اللہ بڑا ہے؟ ہم تو خود بڑے ہیں، تو ہم اپنے سے بڑا کس کو مانیں گے؟ ہمارے سر جی بہت بڑے ہیں جی، بہت سب بہت اونچے ہیں جی، بہت بڑے ہیں، ہمارے دفتر کے افسر بہت بڑے ہیں، ہمارے ملک کے جو ہے وزیر اعظم بڑا ہے، صدر مملکت بہت بڑا ہے، تھانے کا انچارج بہت بڑا ہے، گھر کا باپ بڑا ہے، محلے کا افسر بڑا ہے، ہم نے تو بیسیوں کو بڑا بنایا ہوا ہے، ہم اللہ کو کیسے بڑا بنائیں؟ ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کتاب العیدین کے ضمن میں ذکر کیا ہے، مل اعمال فی ایام افضل منها فی هذا العشر۔ یہ عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنایا ہے، مل عمل فی ایام افضل منها فی هذا العشر۔ 10 دنوں کا کوئی بھی عمل، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ صدقہ خیرات ہو، خواہ وہ ذکر اذکار ہو، کوئی بھی عمل ان 10 دنوں کا سال کے باقی مہینوں اور باقی دنوں میں اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ ان دنوں کا عمل سب سے افضل ہے۔ کل دن سے لے کر 13 تاریخ کے اعمال کی فضیلت احادیث میں موجود ہے، اور آپ نے جب فرمایا کہ کوئی عمل ان 10 دنوں کا باقی دنوں کے مقابلے میں افضل اور نہیں ہے، تو صحابہ نے کہا بدل جہاد ہو، اللہ کے نبی جہاد کے بارے میں فرمائیں، جہاد بھی افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بدل جہاد، ان دنوں کے عمل کے مقابلے میں جہاد بھی افضل نہیں ہے، مگر الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ وہ آدمی جو اپنے گھر سے مکمل تیاری کر کے جہاد کے لیے چلا گیا، اپنی جان اپنا مال اللہ کے راہ میں پیش کیا، فلم یرجع بشیء، نہ خود واپس آیا اور نہ اس کا جو ساز و سامان واپس آیا، جس کی جان بھی قربان ہو گئی، مال بھی قربان ہو گیا، اس کا مقام اور اعلیٰ ہے۔ ورنہ ان دنوں کے اندر نماز، ان دنوں کے اندر روزہ، ان دنوں کے اندر صدقہ خیرات، ان دنوں کے اندر ذکر اذکار تمام دنوں سے افضل ہے، اور جہاد سے بھی افضل ہے، جہاد سے بھی افضل ہے، سوائے اس مجاہد کے جہاد کے جو اپنی جان بھی قربان کر دے اور اپنا مال بھی قربان کر دے۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح بخاری میں درج کی ہے، اور احادیث جو ہے صحیحہ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اگر کسی کتاب کی روایتوں کو مقام حاصل ہے تو وہ بخاری شریف اور مسلم شریف ہے، اور یہ بخاری کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک اور عمل چل رہا ہے کہ ان 10 دنوں کو تو گزارے جیسے گزارے، لیکن جس وقت 9 تاریخ کی صبح آتی ہے تو 9 کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک ہمارے وہ بھائی بھی جو کہ جو ہے پہلے 10 دنوں میں خاموش تھے، وہ بھی 10 دنوں میں چپ رہنے کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کی صبح سے ان تکبیرات کو بلند پڑھتے ہیں۔ تو بھائیوں، ان کا عمل بھی چلو اختیار کر لو، اس کا بھی جواب ہو جائے گا، مگر بات یہ ہے کہ ان کے اکابر اور ان کے بڑے علماء خود اس بات کی اپنی کتابوں میں وضاحت کر کے گئے ہیں کہ یہ طرز عمل ہمارا درست نہیں ہے۔ یکم سے لے کر 10 تاریخ تک ہم اللہ کے ذکر سے کیوں محروم رہے؟ اس بنا پر اصل ذکر یکم سے شروع ہوتا ہے، تکبیرات نمازوں کے بعد بھی کہو، چلتے پھرتے بازاروں میں بھی کہو، اور
ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل آپ زندہ کر سکیں تو بازاروں میں بلند آواز سے تکبیرات کا رواج پیدا کرو، تاکہ ایک سما یہ پیدا ہو جائے کہ صحابہ کے دور میں جس طرح بازاروں میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی تکبیرات سنائی دیتی تھی، ہمارے ہمیں سنائی دے۔ یہ مسئلے کیونکہ موسم کے مطابق ہر سال بیان کرنے پڑتے ہیں، میں نے ایک دفعہ یہی حدیثیں سنائی تو یہاں نماز پڑھنے والا ایک نمازی لاہور چلا گیا اور لاہور سے اپنے کاروباری سلسلے میں بازاروں کے اندر بلند آواز سے تکبیرات شروع کی لاہور کے بازاروں میں۔ تو چونکہ ہمارے ملک میں اللہ اکبر کی موافقت کرنا ہم اسے عملاً اختیار نہیں کرتے، تو وہاں کے بازار کے لوگوں نے اسے دیکھا کہ یہ ابھی 9 تاریخ آئی نہیں ہے اور یہ 2-3 ذی الحج کی تاریخ جا رہی ہے، 4 چل رہی ہے، 5 چل رہی ہے اور یہ تکبیرات پڑھتا ہے، تو اسے ہر آدمی چلنے پھرنے والا بازار والا جس دکان پہ گیا وہ دکاندار کہتا بھائی ان دنوں میں نہیں کہتے، یہ تو 9 کے بعد کہتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ بخاری شریف میں یہ روایت لکھی ہے، عبداللہ وغیرہ دونوں کا عمل موجود ہے، میں تو اس پر عمل کیا ہے۔ یعنی اس کو تعجب سے دیکھا، یہ تو لاہور کی بات تھی۔ آپ یہاں کا ساہیوال میں بازار میں جا کے دیکھیں، وہ ہاتھ میں ایک پکڑا جانے والا سپیکر چھوٹا سا ہوتا ہے، اس پر بلند آواز سے تکبیرات کہیں تو آپ کو 20 آدمی کہیں گے کہ یہ کیا شروع کر دیا ہے تم نے، یہ تم نے بدعت شروع کر دی ہے، یہ نئی بدعت ہے، اس کو بدعت کہیں گے جو عین سنت ہے، عین سنت ہے، عین سنت ہے، سنت کو بدعت کہیں۔ اور اپنی کردار پہ دیکھنا نہیں، اپنے کردار پہ نہیں دیکھنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بیوی بچے کیا کرتے ہیں، ہمارا بازاروں میں آنا جانا کیسا ہے، اور ہمارا دھرنے شریف میں کیا حال ہے، دھرنے شریف میں کیا حال ہے۔ وہ جوان بچیاں آخر کسی کی بیٹیاں ہی ہیں نا، کسی کے بہنیں ہی ہیں نا، جن کا وہاں پر نظارہ کروایا جا رہا ہے 40-45 دن سے۔ کوئی بھی غیرت مند مسلمان اسلام آباد میں نہیں اٹھا کہ ارے غیرت کا کچھ تقاضا ہے، یہ نیا اپنا مطالبہ تم اپنی جگہ رکھو، دھرنے کو دھرنا شریف بناؤ یا دھرنا غیر شریف بناؤ، ہمیں اس سے تعلق نہیں، لیکن کم از کم یہ جو جلوہ دکھاتے ہو، یہ جو جلوہ دکھاتے ہو، یہ کہاں سے ہے؟ ان کی اپنی بیٹی ہیں، کس کی بیٹیاں لے کے آئے ہو؟ اور وہ ماں باپ کیسے ہیں جو 40-45 دن کے لیے اپنی بچیاں دوسرے شہر میں بھیجی ہوئی ہیں اور ان کی کوئی فکر نہیں۔ مانا ساتھ گئے ہوں گے، باپ ساتھ ہوگا، بھائی ساتھ ہوگا، مجھے اس کا انکار نہیں، مگر میں پوچھتا ہوں کہ تمہاری بیٹیاں زیادہ معزز ہیں یا محمد رسول اللہ کے بیٹیاں افضل ہیں؟ تمہاری بیویاں افضل ہیں کہ رسول اللہ کی بیویاں افضل ہیں؟ اٹھاؤ قرآن مجید کی سورہ احزاب پڑھو، 22واں پارہ نکالو، قرآن کی یہ آیت پڑھو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے اللہ کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ آیت قرآن مجید کی 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں موجود ہے۔ یا نبی تو اپنی بیویوں کو کہہ، بیویوں کو جو پوری امت مسلمہ کی مائیں ہیں، اور اپنی
کہ گھر سے باہر نکلیں تو چادر لے کے جائیں، چادر لے کے جائیں۔ ایک ساتھ وہاں خواتین کو نچاتا ہے، دوسرا ساتھ وہاں نظارے کرواتا ہے۔ ایک نظارہ کرانے کے لیے بیٹھا ہے اور دوسرا کس کے لیے؟ اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، اللہ اس قوم غضب کی جھلکی آئی ہوئی، ہم قوم کو نظارے کرواتے ہیں۔ اللہ نے سیلاب کا عذاب بھیجا، اللہ نے سیلاب کا عذاب بھیجا، اور اسلام آباد سے شروع ہوا، بارش اسلام آباد میں ہوئی ہے، اسلام آباد سے لے کے اب کراچی تک گیا، مگر اس سیلاب کو عذاب سمجھنے کے بجائے پتہ نہیں اس کو کیا سمجھا، یہ ان کا ناچ اسی طرح رہا، اس کا نظارہ ان کی طرح رہا، اور ان کی جو ٹھیک ٹھاک اسی طرح رہی۔ اللہ کے بندو، 10 دن کے اندر اللہ کا نام بلند کرنا ہمیں شرم آتی ہے، اور یہ کام جو شرم ناجائز ہے اس کو ہم جائز سمجھ کر کرتے ہیں۔ ذرا اس پر اپنی دل و دماغ کی تھوڑی سی توجہ مبذول کرو۔ اللہ اسی بنا پر کہتے ہیں حل فی ذالک، اللہ کہتے ہیں کیا ان 5 قسموں کو سن کے کسی عقل مند کو کچھ سوچ آتی ہے کہ نہیں؟ کسی عقل مند کی عقل اس کو برے کام سے اس کو روکتی ہے کہ نہیں؟ اور کسی اچھے کام کی طرف رغبت دلاتی ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ سورہ فجر کی آیت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا طرز عمل جو آپ سن رہے ہیں اس میں یہ بھی ہے۔ عشرہ ذی الحج کے بارے میں ثواب کی روایت، عشرہ ذی الحج کے دن کا روزہ، رات کا قیام، اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات ذکر کی ہے کہ عشرہ ذی الحج کا 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ، عشرہ ذی الحج کا 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ کتنی بڑی فضیلت دیتا ہے؟ فرمایا ہر روزے کا ثواب ایک پورے سال کے روزے کے برابر ہے، پورے سال کے روزے کے برابر ہر دن کے روزے کا، یعنی 10 سال کے روزے، 10 دن روزے رکھو گے 10 سالوں کے روزہ رکھنے کا ثواب، اور اس کی راتوں کا ثواب ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر۔ یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے، تفسیر مظہری والے نے اس کو ذکر کیا ہے، سند اس کی ضعیف ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور موجود ہے، اس میں ذکر ہے کہ والفجر والیال عشر، اس سے مراد کیا ہے؟ عام صبح بھی ہو سکتی ہے، ہر روز کی صبح، ہر روز کی صبح، صبح تو آتی ہے، آج بھی صبح آئی ہے، صبح بھی انشاءاللہ آئے گی، تو ہر روز جو صبح ہوتی ہے اللہ اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اس سے مراد 10 تاریخ کے صبح کی ہے، 10 تاریخ کی صبح، 10 تاریخ، کیونکہ یوم النحر 10 تاریخ کا دن حجاج کے لیے زیادہ نیکی کے کام ادا کرنے کی ذمہ داری انہیں ادا کرنی ہوتی ہے۔ جن بھائیوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہے وہ جانتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو کتنے بڑے اہم امور ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہی سن سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ صبح باقاعدہ طور پر مزدلفہ میں صبح ہوتے ہی سورج نکلنے سے پہلے مینا کی طرف روانگی، مینا میں پہنچ کے بڑی برجی پر کنکر مارنا، صاف 2 کام ہو گئے۔ پھر تیسرا کام، آگے بڑھو اور
اپنا احرام کھول دو اور احرام کھول کے غسل کر لو، حجامت بنا لو، کپڑے بدل لو، نئے کپڑے پہن کے یا دھلے ہوئے جو کپڑے آپ کے پاس ہیں وہ کپڑے پہن کے آپ بیت اللہ کی حاضری کے لیے چلے جائیں اور بیت اللہ جا کے پھر طواف افاضہ، طواف حج ادا کریں اور پھر وہاں سے فارغ ہو کے پھر واپس مینا میں آ جائیں اور واپس مینا میں آ کے 3 دن مزید ٹھہریں۔ یہ جو اتنے اہم کام ہیں یہ صرف 10 ذی الحج کو حاجی کو کرنے ہوتے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر بین الاقوامی، بین المسلمین ایک مغالطہ چل رہا ہے اور اس مغالطے کے لیے پتہ نہیں ہماری توجہ کدھر بٹ گئی۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ اگر 9 تاریخ کو ذی الحج کی 9 تاریخ کو حجاج کو عرفات میں موقع ملے، اس حج کو حج اکبری کہتے ہیں۔ یہ بات کسی حدیث مبارکہ میں موجود نہیں ہے۔ قرآن نے یوم الحج الاکبر کہا ہے مگر یہ حج اکبر صدیق اکبر کا ہے۔ جس وقت حضرت صدیق اکبر حج کروانے کے لیے 9 ہجری کو مکہ میں تشریف لے آئے، اللہ نے اس حج کی تفصیلات میں یوم الحج اکبر کہا ہے۔ اس دن جب حضرت ابو بکر نے حج کروایا اس میں 9 تاریخ کو جمعہ نہیں تھا۔ اگلے سال 10 تاریخ کو خود نبی اکرم جب حج کے امیر بن کے آئے، آپ اپنے ساتھ صحابہ کی جماعت لے کے آئے اور 1 لاکھ سے زائد صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی۔ اس دن 9 تاریخ کو جب قرآن کی تکمیل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہوئی، وہ دن جمعے کا تھا اور اس کے لیے حج اکبر کا لفظ موجود نہیں ہے۔ یہ بین الاقوامی مغالطہ ہے جس میں چل رہا ہے۔ ہمارے لوگ اب جو انشاءاللہ حج کر کے واپس آئیں گے نا، ساری زندگی خوش ہوا کریں گے، مجھے حج اکبری ملا ہے۔ اچھا جی، کیسے حج اکبری ملا ہے؟ وہ عرفات کے دن حج اکبر تھا، ہم موجود تھے۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات اس کی اصلاح ضروری ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ 10 دن کے روزے رکھنے چاہیے، 10 دن کے روزے۔ ادھر 9 دن کے روزے ہوں گے، 10ویں دن عید ہوگی۔ 9 دنوں میں سے اگر آپ کل کو روزہ رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، کل پرسوں ترسوں رکھتے جائیے۔ اگر نہ بھی رکھ سکیں تو پھر اس کی 9 تاریخ کا روزہ بڑا ہی عظمت والا ہے۔ 9 تاریخ کا روزہ زیادہ ثواب دلانے والا، حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عرفے کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا، 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو بھائیو، ثواب کی تفصیلات، فضائل اپنی جگہ، عمل کرنا نہ کرنا میرا آپ کا کام اور ان سے مفادات اٹھانا یہ اللہ کی رحمت سے انہی کو نصیب ہوگا جن کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ رب العالمین نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں 5 قسمیں اٹھائی ہیں، 5 قسمیں، والفجر ولیال عشر، اور لیال عشر سے بعض لوگوں نے اس میں یہ بھی مراد کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پہ جو اعتکاف کی راتیں ہیں ادھر اشارہ ہے۔ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ بلایا، انہیں اعتکاف کا حکم دیا اور 30 دن ان کے لیے متعین کیے۔ وَأَقِمُوا
مزید اضافہ کیا اور ان 10 دنوں کے اضافے کے بعد فتم میقات ربی 40 لیلہ، پھر یہ 40 دن کا اعتکاف ہو گیا، 40 دن کا اعتکاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات جیسی عظیم کتاب اللہ سے حاصل کرنے کے لیے طور پہاڑ پہ 40 دن کے اعتکاف کے بعد تورات لے کے آئے۔ مگر ہمارے نبی رحمت پہ اللہ تعالیٰ کے کتنا بڑا احسان ہوا کہ آپ نے غار حرا میں مسلسل جو اعتکاف شروع کیا تھا اور اس میں آپ نے 6 مہینے گزارے، اور ان 6 مہینوں پہلے کوئی علم نہیں ہے کہ آپ کو اس کے بعد کیا انعام ملنے والا ہے، اور یہ اپنی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آخر میں ایک آنے والا آیا اور اس نے آگے آپ سے کہا اقرا پڑھو نا، آپ نے جس آدمی کو کہا پڑھا، یہ تو پڑھنا جانتا ہی نہیں، میں نہیں پڑھا ہوا۔ 3 بار کہہ کے قرآن مجید کی سورت کی ابتدائی چند آیات سورہ علق کی سکھا کے چلے گئے، اور یہ غار حرا سے جس قرآن مجید کی شمع روشن ہوئی، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے قراء کرام، ہمارے حفاظ نظام، ہمارے علماء امت، ان کی لوگ کے زبان پہ قرآن موجود ہے۔ تو اللہ ہمیں اس قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی فضیلت کی باتوں کے ساتھ ساتھ اس کے مہینوں کی فضیلت، اس کے دنوں کی فضیلت، اس کی راتوں کی فضیلت سننے کا ہمیں یقیناً بڑا موقع ملتا ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کس کو توفیق ملتی ہے، کس کو توفیق نہیں ملتی، یہ جو ہے اپنے عمل سے اس کا جواب وصول کرو۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح رمضان کی لیلۃ القدر کی عظمت آپ نے سنی ہے، اس عظمت والی کوئی رات اور بھی آپ کو مل جائے، تو اب آپ کو 10 راتیں ایسی مل رہی ہیں، 10 راتیں جن راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے سے آپ کو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب مل سکتا ہے۔ اور اس میں آج رات پہلی ہے، یہ رات ابھی آ رہی ہے، یہ آج رات پہلی ہے۔ اگر اس رات کو آپ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز رب العالمین آپ کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ کو بھولا نہ گیا ہو، ابھی رمضان کو تو 2-2.5 مہینے گزرے ہیں، زیادہ نہیں ہوئے۔ بہرحال لیلۃ القدر کی فضیلت کا قرآن میں باقاعدہ ذکر موجود ہے، اور اس سورت کا نام ہی اللہ نے سورہ قدر رکھا ہے، اور اس میں رب العالمین کے خاص یہ عظمت والا پیغام موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ لوگوں، ہم نے یہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس قدر کی رات کا ثواب آپ اگر حاصل کرنا چاہیں تو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ 1000 مہینے کو آپ سالوں میں اگر سمجھنا چاہیں تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اندازہ لگا لو، دوسرے لفظوں میں اگر کہہ دیا جائے کہ زندگی بھر کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہماری زندگی ہے کتنی؟ کوئی 50 کے پیٹے میں جا رہا ہے، کوئی 60 کو جا رہا ہے، کوئی 70 کے جا رہا ہے، کوئی 80 کو پہنچ گیا ہے، 90-100 کا تو نام ہی کم ہے۔ 90-100 پر کون جاتا ہے؟ 90 کو پہنچ جاؤ تو اپنی عقل جواب دے دیتی ہے، عقل جواب دے دیتی ہے
سب کو اپنی زندگی کے اختتام کے لیے، آخرت کے لیے، اور اللہ اپنی رضا کے لیے اور اپنے نبی کی اتباع کے لیے دین کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الغفور الرحیم۔ پہلا خطبہ ختم ہو گیا ہے، دوسرا خطبہ اس کے بعد انشاءاللہ